بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہمارا فکری دروس کے سلسلے میں 5واں سیشن ہے۔ آج کے سیشن میں ہم علم کے متعلق مزید گفتگو کریں گے اور مشہور اسلامی سائنٹسٹ جابر بن حیان کے قول کو تفصیلی پیش کریں گے۔ چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ علم اشیاء کی حقیقت بندے کو معلوم کرتی ہے۔ میں آپ کو اس مثال اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز ہے زمین کی سطح کے نیچے ہے، آپ کو زمین کی اوپر والی سطح نظر آ رہی ہے، مگر جو اس میں حقیقت اندر چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ابھی آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور نیچے کسی نے آلو وغیرہ بوئے ہیں، مگر زمین کے اوپر جو آلو کا پودا تھا اس کو کسی نے کاٹ دیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کسی کو بیلچہ وغیرہ کھردری وغیرہ دیتے ہیں کہ بھائی اس جگہ کو آپ کھودو، کھودنے کے بعد نیچے سے کافی سارے آلو نکل آئیں گے جو کسی زمیندار نے بوئے تھے۔ تو دیکھیے، علم بھی ایک ایسی چیز ہے، ایک چیز کی حقیقت آپ کو دکھاتی ہے، ایک چیز کے بارے میں معلومات آپ کو دیتی ہے، ایک چیز کی فراخی اور وسعت آپ میں پیدا کرتی ہے، یہی علم ہے۔ مشہور اسلامی سائنسدانوں میں ایک سائنسدان گزرے ہیں جابر بن حیان، جنہیں علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک قاعدہ ہے، اخراج من القوت الی الفعل، یہ ان کا ایک قاعدہ ہے۔ علم کس کو بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ علم، جابر بن حیان صاحب فرماتے ہیں کہ علم بولتے ہیں کسی چیز کو قوت سے فعلیت کی طرف نکالنا، اس کو بولتے ہیں علم۔ میں آپ کو اس قاعدے کی وضاحت کرتا چلوں۔ سب سے پہلے قوت کس کو بولتے ہیں، فعلیت کس کو بولتے ہیں؟ تو مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے، اگر آپ کے پاس کھجور کی ایک گٹلی وغیرہ وہ موجود ہے، تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی یہ جو کھجور کی گٹلی آپ کے پاس موجود ہے، اس میں کتنے کھجور کے درخت ہو سکتے ہیں، یا اس میں کتنی کھجوریں اندر پڑی ہیں؟ تو پہلے تو آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو کھجور کی ایک گٹلی ہے، اس میں کیا چیز موجود ہے، اس میں تو نہ درخت ہے نہ اور کھجور وغیرہ ہیں، بلکہ اس کا تو جو گوشت وغیرہ تھا وہ کھایا جا چکا ہے، اور صرف کھجور کے جو گٹلی ہے، یعنی وہ کھجور کی ہڈی وغیرہ ہے، وہ رہ گئی ہے، اس میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں 1000 درخت، 2000 درخت، 1,00,000 درخت کیسے ہوں گے؟ اس میں 50,000 من کی کھجوریں کہاں سے آئیں گی؟ آپ کا جواب مجھے ملے گا نفی میں۔ مگر میں اگر آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر اس کھجور کی گٹلی کو اگر ایک کسان زمین میں بوتا ہے، بونے کے بعد اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو وقت وقت پہ پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے ایک درخت کھجور کا اگے گا، 10 سال یا 15 سال میں وہ بڑا ہوگا، 16-17 سال میں وہ یا 10 سال کے بعد وہ کھجوریں پکڑے گا۔ ابھی وہ کھجوریں جو اب ہم نے جمع کی، تو کیا خیال ہے ایک کھجور کے درخت میں 500 یا 1000 تک کی کھجوریں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی۔ ابھی آپ کا جواب ہوگا کہ ہوں گی۔ تو یہ جو 5000 کھجوریں ہیں یا 1000 کھجوریں ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ یہ وہی ایک کھجور کی گٹلی میں موجود نہیں تھی؟ تو ابھی آپ کا جواب ہوگا کہ ایک کھجور کی گٹلی میں 5000 یا 6000 یا 10,000 کھجوریں ہو سکتی ہیں۔ پہلے آپ کو وہ کھجوریں نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس کھجور کی گٹلی میں استعداد اور صلاحیت اس بات کی ہے کہ اس میں سے 10,000 کھجوریں بن سکتی ہیں۔ تو جب تک اس میں صلاحیت ہوگی اس کو بولتے ہیں قوت، اور جب وہ 10,000 کھجوریں درخت کے بعد ہم نے کھجور کے درخت سے وہ کھجوریں اکٹھا کی، اس کو گنا، تو ہمارے پاس 10,000 کھجوریں بن گئی، تو دیکھیے اس کو بولتے ہیں فعلیت۔ یا پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کھجور کے درخت، اس کھجور کی گٹلی میں کتنے کھجور کے درخت ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جواب مجھے پہلے ملا تھا، ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو درخت ہے ہی نہیں سرے سے۔
مگر اسی کھجور کی گٹلی کو ایک کسان نے بویا، اس پہ محنت کی، محنت کرنے کے بعد اس سے ایک درخت بنا، درخت 10 سال بعد اس نے کھجوریں کی، 10,000 لا 1,000 کھجوریں کرنے کے بعد پھر ان کھجوروں کو کھایا گیا، ان کی گٹلیوں کو پھر بویا گیا، تو 5,000 گٹلیوں کو جب ہم نے بویا تو دوبارہ اس سے کتنے درخت، پھر اس کے بعد دوبارہ، تو تقریباً 1,00,000 تک درخت اس ایک کھجور کی گٹلی میں موجود ہیں۔ ابھی آپ کا جواب ہوگا کہ ٹھیک ہے، یہ وہی قاعدہ ہے کہ اس کھجور کی ایک گٹلی میں صلاحیت اور استعداد اتنے درختوں کی، اتنی کھجوروں کی موجود ہے، مگر اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آگے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس قوت سے فعلیت تک، یعنی ایک کھجور کی گٹلی میں جو طاقت تھی، اس طاقت کو ظاہر کیا گیا درختوں کی شکل میں، کھجوروں کی شکل میں، یہ کس نے کیا بھائی؟ یہی علم ہے بھائی۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ کسانوں والا علم ہے، وہ زمینداری کا علم ہے، کہ وہ بندہ اس کو کس طریقے سے بوئے گا، اس کا کیا کیا خیال رکھے گا، کس طریقے سے اس کی تربیت کرے گا، کس طریقے سے درخت پروان پہ چڑھے گا، کس طریقے سے آخر میں پھر وہ کھجوریں کس طریقے سے اس کو کاٹا جائے گا، ان کی حفاظت کس طرح کی جائے گی، یہ اس علم کو بولتے ہیں کسانوں کا علم، زمینداروں کا علم، مزارعت کا علم، اس کو بولتے ہیں۔ یہ دیکھیے علم یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ایک کھجور کی گٹلی سے آپ نے 5,000 کھجوریں بنائی۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ علم کی وجہ سے اشیاء کی حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ایک گٹلی آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک گٹلی نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 درخت ہیں، 1000 کھجوریں ہیں، مگر یہ آپ کو معلوم ہوگا علم کے ذریعے۔ یہی جابر بن حیان کا قاعدہ تھا کہ قوت سے فعلیت کی طرف چیزوں کو نکالو۔ ہمارے معاشرے میں ہر فرد ایک مستقل عالم ہے، عالم میں نے بولے، ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، عالم دنیا کو بولتے ہیں۔ ہر ایک انسان علیحدہ علیحدہ عالم ہے۔ مشہور ایک عالم گزرے ہیں، سید عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ، نابلس میں رہتے تھے، فلسطین کا علاقہ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الملاحہ فی علم الفلاحہ، کسانوں کے بارے میں۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں کتنی قسم کی زمینیں ہیں، پیلی قسم کی زمین، سرخ رنگ کی زمین، کالے رنگ کی زمین۔ آگے زمینوں کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں کہ کون سی زمینوں میں کون کون سی فصل اگانی چاہیے، کس فصل کو نقصان ہوتا ہے، نقصان سے کس طریقے سے بچائیں گے۔ ابھی فصل باغ وغیرہ لگ گئے ہیں مگر ان میں جو پھول لگے ہیں وہ گر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں اس نے کافی تفصیل لے کے آئے اس علم کے بارے میں۔ وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا کا وہ چھوٹا عالم ہے، اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں بڑا عالم ہے۔ ہر انسان علیحدہ علیحدہ ایک عالم ہے، مگر اس پہ محنت کرنی ہے۔ اس کے پاس اتنا علم اس میں دماغ میں موجود ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اپنے لیے پیسے کماتا ہے، نوکری کرتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، سائنسدان کے میدانوں میں کام کرتا ہے، انجینئرنگ کے میدان میں کام کرتا ہے، دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ چھوٹا عالم ہے، علم کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں محنت اسی بات پہ کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں بہت قابل شخصیات موجود ہیں، مگر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاکستان میں کتنے ذخائر موجود ہیں، کتنے معدنیات موجود ہیں، ان کو قوت سے فعلیت کی طرف لانا ہے بھائی، ان کو کانوں سے نکالنا ہے، زمین کے نیچے سے ان کو نکالنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، کیمیا کے میدان پہ اس پہ کام کرنا ہے، اس سے پیسے کمانے ہیں، ملک کو آباد کرنا ہے، عوام شہریوں کو خوش کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہوگا بھائی، علم کے ذریعے ہوگا۔ جب علم نہیں ہوگا پیچھے کام کے نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جابر بن حیان کے قاعدے کی وضاحت میں نے انشاءاللہ اپنے طاقت کی موافق میں کر بھی دی ہے۔ اگلے سیشن کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔